الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کے معزز اراکین، صدر و معتمدین، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، شریک معتمد و جوائنٹ سیکرٹری مجلس اتحاد المسلمین و اراکین بلدیہ، آج کا یہ اجلاس جو بلایا گیا ہے اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 19 جولائی کے دن دارالسلام کے اس گراؤنڈ میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے جو حالیہ دنوں میں پارلیمنٹ میں وقف امینڈمنٹ بل 2025 جو قانون بن چکا ہے اس کے خلاف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ایک کل جماعتی احتجاجی جلسہ انشاءاللہ تعالی 19 جولائی کے دن شام 7 بجے سے 10 بجے تک یہ جلسہ منعقد کیا جائے گا، اور اس میں اس جلسے کی صدارت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کریں گے۔ یہ جلسہ مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہوگا، مجلس کے اس گراؤنڈ میں ہوگا، مگر مجلس کا جلسہ نہیں ہوگا، اور اس جلسے میں کانگریس پارٹی کو بھی، BRS پارٹی کو بھی اور YSRCP پارٹی کے بھی نمائندوں کو اس جلسے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے دعوت دی گئی ہے کہ وہ اس میں شرکت کریں، کیونکہ ان تمام پارٹیز نے، سیاسی پارٹیوں نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جب اس بل کو قانون بنانے کی شکل دی جا رہی تھی، ان پارٹیز نے اس بل کے خلاف ووٹ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ کی جو جوائنٹ ورکنگ کمیٹی میں جو اراکین پارلیمان جن کا تعلق NDA کی حکومت سے نہیں تھا، ان کو بھی ہم نے یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ بہت سے لوگ ان کا پہلے سے ہی کئی پروگرام ہے، مگر جو بھی اس میں شرکت کریں گے انہوں نے مجھے بتایا کہ آج اور کل بتا دیں گے، تو ان کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ میری آپ تمام سے درخواست یہ ہے، خاص طور سے اراکین اسمبلی سے اور اراکین بلدیہ سے، کہ صرف آپ لوگ جلسے میں آ کے بیٹھ جانا نہیں، آپ لوگ صرف ڈائس کے سامنے ٹھہر کر یہ نہیں دکھانا کہ آپ شرکت کیے۔ تو یہ جو عادت آپ لوگوں کی بن چکی ہے یہ غلط ہے۔ میری آپ تمام اراکین اسمبلی سے، اراکین قانون ساز کونسل سے، اراکین بلدیہ سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجلس کا جہاں کہیں بھی جلسہ ہو اس میں اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ شرکت کرنا ضروری ہے، چاہے یوم القرآن کا جلسہ کیوں نہ ہو۔ صرف جمعۃ الوداع کے جلسے میں آ کے شرکت کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، پارٹی کا پروگرام ہے یہ، اور جتنے یوم القرآن کے 3 جلسوں میں میں خود جا کر شرکت کیا، ایک چوک کی مسجد میں ہوا، ایک تالاب کٹا کی مسجد میں ہوا، اور تیسرا جو ہے ضابطۂ اخلاق کے نفاذ کی وجہ سے بدر علی مسجد بھی ہم کیے۔ اب یہاں پر جتنے اراکین اسمبلی ہیں، جتنے اراکین بلدیہ ہیں، آپ خود دیکھ لو کہ آپ شرکت کیے نہیں کیے۔ ہرگز یہ مت بولیے کہ ارے رمضان تھا، رمضان سب کے لیے ہے، رمضان میرے لیے بھی ہے، رمضان مجلس کے ایک ادنا صدر معتمد کے لیے بھی ہے۔ تو جہاں کہیں پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے یا جہاں پر پارٹی اس پروگرام میں شرکت کر رہی ہے، وہ پارٹی کے لوگ اس میں شرکت کرنا،
اور زیادہ ذمہ داری اراکین بلدیہ اور اراکین اسمبلی کی ہوتی ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس جلسے میں اپنے اپنے وارڈ سے اپنے صدر المعتمدین سے رابطہ کریے، سرگرم مجلس اراکین سے رابطہ کریے اور اپنے اسمبلی حلقے جات سے عوام کو آپ ترغیب دیجیے، ان کو بتائیے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اس کالے قانون کے خلاف پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ایک احتجاجی جلسہ دارالسلام میں 19 اپریل کے دن منعقد کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر خواتین کے بھی جلسے میں ہم شرکت کی ان کو دعوت دے رہے ہیں. ایک علیحدہ حصہ یہاں پر مختص کیا گیا ہے. خواتین جب آئیں گی تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے اراکین بلدیہ اور اراکین اسمبلی آپ اپنے اپنے وارڈ اور اپنے اسمبلی حلقے میں آج سے ہی جا کر، کیونکہ آج پیر ہے، آپ کے پاس ابھی 6 دن کا ٹائم ہے اور جمعہ بھی آپ کو ملنے والا ہے. تو اگر ہمارے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ اپنے اسمبلی حلقے میں اور اسمبلی وارڈ کے مساجد کے تمام ذمہ داروں سے ملاقات کریں آج عصر کی نماز کے بعد سے، اور وہ لوگ ہر نماز کے بعد یہ اعلان کرتے جائیں کہ اس جلسے میں شرکت کرنا ہے، اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اسمبلی حلقے سے، اپنے وارڈ سے عوام الناس کو اس جلسے میں شرکت کرانے کا انتظام بھی آپ کرنا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں. صرف آ کر سامنے ٹھہر جانا اور ڈائس پہ بیٹھ جانا نہیں ہے. تو میری آپ سے نمبر گزارش ہے کہ یہ بڑا ہی ایک کریٹیکل مرحلہ ہے ہمارے ملک کی نہ صرف سیاست میں بلکہ ملک کی تاریخ میں. تو اس میں ہم تمام کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. بلکہ میں تو تلنگانہ کے اضلاع کے مجلس کے ذمہ داروں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ آئیے، گاڑی کریے، گاڑی میں بیٹھیے اور اس جلسے میں شرکت کریے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے تمام ذمہ داروں کو لے کر آئیے، کیونکہ آپ کی جماعت کے ہیڈ کوارٹر کے اوپر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں لایا جا رہا تھا تو اس جماعت کے مرحوم صدر سالار ملت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو جب قیام کیا جا رہا تھا اس کے بنیادی اراکین میں سالار ملت شامل تھا. تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہندوستان کے 18 کروڑ مسلمانوں کی ایک آواز ہے، وہ ہماری نمائندگی کرتی ہے. وہ سیاسی پارٹی نہیں ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مگر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر مسلمانوں کے ہر مسلک، مکتب اور فرقے کے لوگ اس کے رکن ہیں. اور صدر صاحب کا تعلق سرزمین حیدرآباد سے ہے، تو ہماری اور حیدرآباد کی عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس جلسے کو کامیاب کرے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا، حیدرآباد کی عوام سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں اور اس احتجاج کو کامیاب کریں. چاہے نوجوان ہو، چاہے خواتین ہو، چاہے ہمارے ضعیف حضرات ہوں، تکلیف ضرور ہوگی، مگر یہ ظلم کیا جا رہا ہے. اس کالے قانون کے خلاف ہم کو اور آپ کو آواز اٹھانا ضروری ہے. میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے ان تمام اراکین اور صدر معتمدین سے بھی اپیل کروں گا جو اس اسمبلی حلقے جات سے ان کا تعلق ہے جہاں پہ ہمارے کوئی رکن بلدیہ بھی اگر نہیں ہے، مگر ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اپنے بوتھ کے
جہاں پر عوام رہتی ہے اور جہاں پر وہ رہتے ہیں وہ تمام لوگوں کو اس سے باخبر کرے، مساجد کمیٹی کے ذمہ داروں سے ان سے ملاقات کرے، ان سے اپیل کرے کہ وہ بھی آئیں اور وہاں کی عوام کو بھی آپ دارالسلام کا رخ کرائیں تاکہ ہم اپنا احتجاج درج کروا سکیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کالا قانون ہے، اس کالے قانون کی وجہ سے ایک تو ناانصافی کی جا رہی ہے، دوسرا پورا منصوبہ بند طریقے سے یہ جو قانون بنایا گیا ہے اس کے ذریعے سے مساجد کو چھینا جائے گا، درگاہ اور خانقاہوں کو چھینا جائے گا، امام باڑوں کو چھینا جائے گا، قبرستانوں کو ختم کیا جائے گا۔ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا، میں بحیثیت خادم کے آپ سے شکایت کر رہا ہوں، عوام سے شکایت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا جلسہ اس وقت بل تھا، محبوب نگر میں ہوا تھا، جس میں صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ بھی شرکت کیے تھے۔ مجلس کے ہر جلسے سے، ہر ٹی وی انٹرویو سے مجلس یہ پکار کر کہہ رہی تھی کہ جاگو جاگو جاگو، دیکھو یہ ہونے والا ہے، مگر آپ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ مخالفین مجلس یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے، ارے جذباتی تقریر کر رہا، یہ ڈرا رہا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مہاراشٹر کے الیکشن میں ممبئی میں نے اپنی تقریر میں کہا، یاد رکھو تم اس وقت بیدار ہوگے جب تمہاری درگاہوں، خانقاہوں اور مساجد پر لا کر نوٹس لگا دی جائے گی کہ یہ وقف پراپرٹی نہیں ہے، گورنمنٹ پراپرٹی ہے۔ مگر ہم اتنا آرام میں ہیں کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی، زندگی کا ثبوت دو۔ آپ یاد رکھیے، ہم جو بات کہتے ہیں نا وہ سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ ہم آپ کو صرف جھوٹی جذبات میں لا کر آپ سے کوئی غیر غلط کام کروانے کے لیے ہم نہیں کہتے۔ اگر یہ جماعت سچائی کو نہیں بیان کرتی تو یہ دارالسلام کی سرزمین پر یہ جو بلند تعمیر جو عمارتیں ہیں تعلیمی، وہ کیسے بنتے؟ اتنا بڑا میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج جو 40 سال سے الحمدللہ اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کے صدقے میں قائم کیا گیا اور کامیابی سے چل رہا ہے، کیسے قائم ہوتا؟ مجلس میں فرق یہی ہے۔ مرحوم قائد سالار کیا کہتے تھے، یہ عوامی جلسہ نہیں ہے، یہ مجلس کے صدور و معتمدین کا جلسہ ہے۔ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور میری آواز جہاں کہیں پہنچ رہی ہے ان کو بھی میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سالار کے تقاریر کے گولڈن ورڈز بلکہ کہنا پڑے گا، سنہرے حرفوں میں لکھنا پڑے گا کہ سالار نے کہا، مجلس وہ ہے جو ہواؤں کو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، مجلس وہ نہیں ہے جب جسم پر چھینٹے گرتے تو کہتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 9 سال پہلے میں نے ممبئی کی سرزمین میں کہا تھا کہ دیکھو یہ رات کی اندھیرا، یہ لمبا اندھیرا رہنے والا ہے، جاگو یہ اندھیرا لمبا رہنے والا ہے۔ مگر سب لوگ یہ بی ٹیم، وہ فلاں ٹیم، یہ ٹیم، وہ ٹیم، ارے تم جس ٹیم سے وابستہ ہو ان سے تم پوچھ لیتے کہ یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ لمبی رات ہونے والی ہے، اندھیرا لمبا رہنے والا ہے، مگر جس سے وابستہ ہیں وہ ان کو جھوٹا دلاسا دلاتے رہے، نہیں کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، ہم ہے نا، ہم ہے نا، ہم ہے نا۔ آج دیکھو آپ یہاں تک آ گئی بات۔ اتنا گندا قانون ہے یہ، صرف مسلمانوں کی نفرت پر نریندر مودی ان کی حکومت نے قانون بنایا۔ جو سہولتیں، جو قانون ہمارے ہندو بھائیوں کے انڈومنٹ بورڈ میں ہے، سکھ گرودوارا پربندھک کمیٹی میں ہے، جین دھرم کے بورڈ میں ہے،
बौद्ध धर्म के वोट में मुसलमानों को क्यों उससे महरूम कर दिया जा रहा है? ये समझिए आप मेरी इस बात को, और एहतजाज करना हमारा बुनियादी हक है। पार्लियामेंट में उसी दिन सेक्शन 3D हुकूमत ने इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं अपनी बड़ाई बयान करने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे तौफीक दी उसके बारे में बोलने की। सेक्शन 3D ये कहता है कि जितने आसारे खदीमा के तहत इमारतें हैं जो प्रोटेक्टेड और एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, वो वक्फ नहीं कहलाएंगे। पूरे पार्लियामेंट के एमपीज की तकरीर उठाकर देख लो, राज्यसभा और लोकसभा के, किसने इस बात को कहा? एक और तरमीम पेश की गई कि जो ट्राइबल एरिया में शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 का एरिया, वहां वक्फ की जमीन नहीं हो सकती, वक्फ हो ही नहीं सकता। किसने उठकर कहा कि लक्षद्वीप का एमपी हमदुल्ला सईद, जो कांग्रेस का एमपी है, वो ट्राइबल है, और कानूनन हमारे वतन अजीज में एक ट्राइबल मुसलमान हो सकता है? ये हाल है, बताओ आप। 6.5 महीने से रो कर पुकार कर कह रहा हूं, देखो ये आफत आने वाली है, ये होने वाला है, मगर क्या बोल सकते हैं आप? सिर्फ मैं अपनी पार्टी के लोगों के सामने आकर अपनी दिल की भड़ास को निकाल सकता हूं, वरना अगर के बाहर बोला तो बोलेंगे अरे इन्हों अपना बड़ापन दिखा रहे, अपना वो फुला कर रहे। मेरे भाई, पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अगर समझ में नहीं आ रहा तो जो हमसे ज्यादा समझदार है, जो मुझसे समझदार है, मैं उनके पास जाता था। आप पूछो, हैदराबाद के कई ऐसे सीनियर वकील हैं, उनके पास गया मैं। एक नौजवान वकील है, उनके वालिद मेरे दोस्त, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। उनके बेटे के दफ्तर को जाकर मैं 4 घंटे बैठता था। दिल्ली में वकला है शमशाद साहब, फुज़ैल अय्यूबी, मेरे छोटे भाई सैयद निजाम पाशा, अल्लाह इन तमाम के दर्जात को बुलंद करे। इतना तंग करता था मैं उनको कि भाई ये है, बताओ क्या है। उत्तर प्रदेश के जुफैर फारूकी साहब, मगर हम लोग बेदारी नहीं होते ना। अब मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, अरे मेरे खिलाफ बोलो, थूको, जो करते करो, मगर तुम मेरे खिलाफ बोलकर ये साबित कर रहे हो कि तुम नरेंद्र मोदी तुम्हारा मुतवल्ली है। बोलो मेरे खिलाफ, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सियासी जिंदगी का आगाज कोई चमन से नहीं हुई है। 1994 में मैं मेले बना, अल्लाह ने मुझे बनाया। मैं अकेले मेले था जब ये कोई मेले नहीं थे। मैं जानता हूं एक एमएलए अल्लाह ने रखकर सालार को 96 का पार्लियामेंट इलेक्शन जिताया, अल्लाह ने 98 का पार्लियामेंट इलेक्शन जिताया और 99 का पार्लियामेंट इलेक्शन जिताया। तो मजलिस का मैं खादिम था, हूं और रहूंगा। अब मेरे खिलाफ बोले जा रहे हैं, बोलो भाई। सालार भी कहते थे कि अब ये मेरी उम्र दरियाफ्ती की नहीं है, अब तुम्हारे को मेरी दरियाफ्ती कर रहे, तो भाई साहब एहतियात करो। आप दरियाफ्ती करो बलाला साहब की, गोल्डी की करो, कौसर की करो, जुल्फिकार साहब की करो। मैं तो भाई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को। तुम जितना बोलेंगे ना उतना अल्लाह हमको तुम पे गालिब करेगा इंशाअल्लाह होता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अदबन गुजारिश है, जरा आज से हरकत में आ जाइए पूरे मिलकर। और इंशाअल्लाह ताला ये मजलिस का जलसा नहीं है, ये हमारा जलसा नहीं है भाई, ये भारत के उन गयूर भारत के हिंदुस्तानियों का जलसा है जो भारत की खूबसूरती को, उसकी खूबसूरती उसका आईन है, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। ये उन लोगों का एहतियाजी जलसा है जो भारत की आजादी में उनके बुजुर्गों ने हिस्सा लिया था। ये उन लोगों का जलसा है जिन्होंने अंग्रेजों
سے مقابلہ کر کر اپنی جان کی عظیم قربانی دے کر اس ملک کو آزادی دلوائی. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے، ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جلسہ ہے جو سن 57 کی جنگ آزادی میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا بھارت کو آزادی دلانے کے لیے. یہ ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا جلسہ ہے جو کالا پانی کی سزا تو کاٹے مگر نریندر مودی کے ہیرو کی طرح معافی نامے کا خط انگریزوں کو نہیں لکھے، بلکہ کہا ہم سولی پر چڑھ جائیں گے مگر انگریزوں کی غلامی کو قبول نہیں کریں گے. یہ ان لوگوں کا جلسہ ہے جنہوں نے خواب دیکھا تھا 15 اگست 47 کو کہ اس ملک میں ہر مذہب پھلے گا پھولے گا، اس ہر مذہب کے ماننے والوں کو انصاف ملے گا، بلکہ جو کسی کو نہیں مانتا اس کو بھی انصاف ملے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا. یہ جلسہ آئین کو، بھارت کے آئین کو بچانے کا ہے. یہ جلسہ جو 19 تاریخ کے دن ہو رہا ہے اور جتنے احتجاج ہوں گے اس کالے قانون کے خلاف، یہ ہمارے آئین کو بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر آئین بچے گا تو بھارت بچے گا، آئین بچے گا تو دلت، مسلمان، آدیواسی، ان کے حقوق کا تحفظ ہوگا. تو میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ صرف جلسے میں شرکت نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو لے کر آنا، اور گاڑی اور بس اور ٹو ویلر کی پارکنگ کی ذمہ داری جناب رحمت صاحب MLC اور جناب ماجد حسین صاحب کی رہیں گی. آپ لوگ دیکھیے آگا پورا میں ویٹرنری ہاسپٹل ہے، گوشا محل کا گراؤنڈ ہے، رابطہ کریے حکومت کے ذمہ داروں سے، یا پھر نامپلی کا کالج بھی ہے تاکہ لوگ اپنی گاڑی وہاں پر رکھ سکیں. اور مجلس کے اراکین سے مجھے اپیل ہے کہ آپ لوگ پیدل آؤ، لوگوں کو بھجاؤ. آپ لوگ کہیں گاڑی دور رکھ کے آئیے، ایسا نہیں کہ نہیں میں اندر رکھ لیتا ہوں علاقے یہاں وہاں رکھ لیتا ہوں، ادھر رکھ لیتا ہوں، وہاں آ جاؤ یہاں آ جاؤ. نہیں، گاڑی کوئی میری گاڑی میں اندر نہیں آئے گی. یہاں یہ وسیع اور گراؤنڈ جو ہے وہ صرف عوام الناس کے لیے ہوگا. اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی صدارت میں جلسہ ہوگا. برسلہ بورڈ کے پورے تلنگانہ اور آندھرا کے اراکین اس میں شرکت کریں گے. جمعیت العلماء کی ذمہ داران اس میں شرکت کریں گے. جماعت اسلامی کے ذمہ داران اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. اور مولانا جعفر پاشا صاحب اور جتنے بھی ہمارے تبلیغی جماعت کے امیر صاحب بھی انشاءاللہ وعدہ کیے وہ بھی آئیں گے. مشائخین عظام بھی آئیں گے، مولانا اکبر نظام الدین صاحب بھی آئیں گے، اور تمام دیگر ہمارے عزت مآب مشائخین عظام جو خانقاہوں کے، درگاہوں کے، آستانوں کے ذمہ دار ہیں وہ بھی شرکت کریں گے. اور میری آپ سے گزارش بھی یہ ہے کہ آپ اس جلسے کی اور پورے ملک میں جو احتجاج ہو رہا ہے اس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیے. اور ہم کو ڈھکیلا جا رہا ہے، ہم کو دبایا جا رہا ہے، ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کو سانس بھی لینے نہیں دیں گے ہم، مگر ہم ان دبانے والوں کو، ہم کو ڈھکیلنے والوں کو، اور ہم سے جو کہہ رہے ہیں کہ تم کو سانس لینے بھی نہیں دیا جائے گا، ہم ان سے کہیں گے کہ تم جتنا ہم کو دباؤ گے انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ طاقت میں تمہارے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں گے. کوئی حکومت ہم کو دبا نہیں سکی، کوئی وزیر اعظم ہم کو نیچے نہیں ڈال سکا. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بھارت کے 17 کروڑ مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کر کے، ہمارے ایمان پر حملہ کر کے، ہمارے مساجد پر، ہماری شہریت پر، ہماری سماجی اور معاشی طور پر ہم کو دبا کر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم کامیاب ہو گئے، نہیں، تم سب سے بڑی ناکامی تمہاری ہوگی. بھارت کو اگر طاقتور ملک بنانا ہے تو اس وقت ہی بھارت طاقتور ملک بنے گا جب اس بھارت میں رہنے والا ہر غریب، ہر شہری اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ میں اس ملک کو مضبوط بنا سکتا ہوں. اور ہر ایک کو یہ اختیار ملنا چاہیے کہ وہ اپنا پوٹینشل کے لحاظ سے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اس ملک کو مضبوط بنائے.
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تم کو دبا کر تم کو مین سٹریم میں لائیں گے. تمہارے دبانے سے کوئی مین سٹریم میں نہیں آئے گا. تمہاری مین سٹریم نہیں ہے. آپ بتائیے کہ اتر پردیش میں نوجوان صرف کالا پٹا ڈال کر مسجد کو گئے تو ان کو نوٹس دے دی گئی. کیوں نہیں تم پر 10 لاکھ کا فائن کر دیا جائے؟ یہ جمہوریت ہے کہ ہم پروٹیسٹ نہیں کر سکتے؟ کیا اتر پردیش میں سپریم کورٹ کے فیصلے جو قانون کی شکل ہوتے سپریم کورٹ کے فیصلے کیا اس کو بھول جائیں؟ فریڈم آف ریلیجن کو بھول جائیں؟ فریڈم آف کانشیس کو بھول جائیں؟ ڈگنیٹی بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. باعزت زندگی گزارنا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. آج اتر پردیش میں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا. مدھیہ پردیش میں ایک مسجد مدرسے کو کل آج میں پڑھ رہا تھا، مدرسہ مسجد کو توڑ دیا گیا اس لیے کہ وہ گورنمنٹ لینڈ پر ہے. یہی تو میں کہہ رہا تھا، یہی تو ہم پکار کر کہہ رہے تھے دیکھو یہ ہوگا، دیکھو یہ ہوگا. تو بہرحال ہم کو احتجاج کرنا ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کئی 15 یا 20 پٹیشن اس کالے قانون کے خلاف جو وہاں پر فائل ہوئے ہیں، اس میں لیڈ پٹیشن مجلس اتحاد المسلمین کا اسد الدین اویسی کا ہے الحمدللہ. تو وہاں پر بھی انشاءاللہ ہمارے وکیل سید نظام پاشا صاحب اس پر بحث کریں گے. ہم اللہ سے دعا کریں گے اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ پروردگار ہماری ان کوششوں کو اللہ کامیاب کر دے. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، وقف کیا ہے؟ وقف کوئی گورنمنٹ پراپرٹی نہیں ہے، اور وقف کا مالک کوئی انسان نہیں ہو سکتا. وقف کا مالک اللہ ہے. اور جو حکومتیں جس زمین، جس جائیداد، جس مسجد، جس درگاہ، خانقاہ کو وقف کیا گیا، اگر اس کو چھیننا چاہتی ہے تو پھر وہ تیار ہو جائے. رب کائنات کی قسم، جس کا مالک اللہ ہے، اگر ایک انسان اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مالک رب کائنات نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میری حکومت ہوگی، تو تمہارا زوال یقینی ہے انشاءاللہ تعالی. تمہارا زوال ہو کر رہے گا انشاءاللہ تعالی. آج نہیں تو کل تمہارا زوال یقینی ہے. تم اقتدار کے نشے میں، غرور میں، تکبر میں آ کر تم غلط قانون کو بنا رہے ہو جو بھارت کے آئین سمویدھان کے خلاف ہے. اور اتفاق سے آج امبیڈکر جینتی ہے، اور امبیڈکر جینتی کے دن ہم بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور امبیڈکر نے کیا کیا تھا؟ امبیڈکر نے اس ملک کا آئین بنایا. کانسٹیٹیوشن امبیڈکر نے بنایا. بابا صاحب امبیڈکر نے کیا کہا کہ میں آپ کو آئین بنا کر دے رہا ہوں جس میں لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس کی بات بابا صاحب امبیڈکر نے کی. لبرٹی کا مطلب آزادی، ایکوالٹی کا مطلب مساوات، جسٹس کا مطلب انصاف. امبیڈکر نے کہا کہ انصاف صرف کاغذ پر نہیں ہوگا، انصاف ہوگا تو سماجی ہوگا، معاشی ہوگا، سیاسی ہوگا. آج اس امبیڈکر کے خواب کو ہم کو حاصل کرنا ہے. امبیڈکر نے کہا کہ آزادی ملنی چاہیے مجھے احتجاج کرنے کی، مجھے اپنی بات کو رکھنے کی. میں آج اگر کوئی بات کرتا ہوں تو مجھے گالی دی جاتی ہے. یہ بھارت کا نہیں ہے، اس کو نکال دو یہاں سے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. ایکوالٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہندو دھرم میں وہ قانون ہے انڈومنٹ میں تو مسلم دھرم میں بھی ہونا چاہیے. تو امبیڈکر کو خراج عقیدت جو بی جے پی اور پردھان منتری وزیر اعظم کر رہے ہیں، یہ ایکوالٹی آپ کی. بھائی چارگی کی بات امبیڈکر نے کی، فریٹرنیٹی کی. ہم فریٹرنیٹی پیدا کرنا ہے ہمارے وطن عزیز کے تمام مذہب کے ماننے والوں سے. امبیڈکر کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم کو لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی، جسٹس کو حاصل کرنا ہے، آزادی کو حاصل کرنا ہے.
मसावात को हासिल करना है, इंसाफ को हासिल करना और भाईचारगी को मजबूत करना। ये अम्बेडकर को बेहतरीन खराज अकीदत होगा। और अम्बेडकर को अगर खराज अकीदत पेश करना है मेरे भाई, तो आपको जानकर तकलीफ होगी कि 33% भारत के शहरी, ना उनके पास नौकरी है, ना वो पढ़े लिखे हैं। 133 करोड़ की आवाम में 33% लोग ना नौकरी है, ना पढ़े लिखे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? इनके पीछे पड़ जाओ, ये मुगल है, फुला है, वक्फ का कानून बना दो। अंबेडकर ने बात की, आइन हमारा आइन बात करता है इक्वालिटी की। आज इस वतन अजीज में 22% अपर कास्ट लोगों के पास, 22% अपर कास्ट लोगों के पास 44% इस देश की दौलत है और 14% मुसलमान। न समाजी इंसाफ हुआ, न इक्तिसादी इंसाफ हुआ, न सियासी इंसाफ उनसे हुआ। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस यही तो बात कहती आ रही थी, यही जिद्दोजहद हमारी है, यही हमारी लड़ाई है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब अपना मजहब छोड़ दिया और बौद्ध मजहब को इख्तियार किया बाबा साहब ने, अगर आज बाबा साहब होते तो ये संघ परिवार के लोग बोलते परमिशन लेकर तुम मजहब तब्दील करो। मगर अम्बेडकर ने अपने मजहब, दूसरे मजहब को छोड़कर बौद्ध मजहब को इख्तियार किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें ये संघ परिवार के लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोलते हैं। मैं अक्सर सुनते रहता हूं इन पागलों की गुफ्तगू को। उम्मन हम पागलों के बात पर तबसरा नहीं करना चाहते, मगर एक बात आपको बताऊंगा, ये संघ परिवार के लोग बोलते अम्बेडकर मुसलमानों के हक में नहीं थे, पागल हैं, झूठे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर एक अखबार निकालते थे, उसका नाम बहिष्कृत भारत था। उस अखबार में कई इस्लाम के ऊपर आर्टिकल छपे। ये बीजेपी के लोग बोलते बाबा साहेब अम्बेडकर मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। बाबा साहेब अम्बेडकर उस वक्त के मुस्लिम कायदीन से इख्तिलाफ करते थे, मुसलमानों से नहीं। और उस वक्त के जो मुस्लिम कायदीन थे कौन थे? ये बार बार देखो, मजलिस का जलसा है, आपको तैयार जहन में रखना है। ये बार बार बीजेपी होते मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया। अरे पागल अहमक, उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 10 या 11% खाली, 12%। 88% मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते थे। कौन वोट डाल सकता था? जो जागीरदार था, जिसके पास 16 डिग्री थी या इतना इनकम। मुसलमान तो हिस्सा ही नहीं है। और बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में ये झूठ फैलाते हैं, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ हुई थी अम्बेडकर को कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस वक्त के मुस्लिम लीडर, जो मुसलमानों के लीडर नहीं थे, वो एक चंद जागीरदारों के, दौलतमंदों के, जिनके पास जमीनी थी, उनके लीडर थे। वहां मुसलमान के क्या थे? क्योंकि वोट डालने का इख्तियार ही नहीं था। और फिर ये जो लोग बार बार ये बोलते, पार्लियामेंट में कोई बोले मोहम्मद गजनी का जिक्र किए। मोहम्मद गजनी जो है वो मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं, वो बादशाह था। मुसलमानों की निस्बत, मुसलमानों का आका वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वहां से आया वक्त, गजनी लेके नहीं आया। अंबेडकर क्या बोले? गजनी कैन नॉट रिप्रेजेंट द मुस्लिम कम्युनिटी। ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा। फिर आप आ जाइए, आजकल प्रधानमंत्री ज्यादा आजकल सावरकर सावरकर बहुत बोलते, तो अम्बेडकर ने क्या कहा था? मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूं आपको, क्योंकि ये हमारे बीजेपी के लोग बोलते शेरवानी टोपी दाढ़ी रहे तो इन्हें मदरसा छाप बोलते। सुनो, अब तुम्हारे दिल पे छाप पड़ने वाली है। अंबेडकर ने कहा था, सफाइस टू से
that the scheme of Swaraj formulated by Mr. Savarkar will give the Hindus an empire over the Muslims and thereby satisfy their vanity and their pride in being an imperial race. Ab yahan suniye, but it can never ensure a stable and peaceful future for the Hindus, Red India, for the simple reason that the Muslims will never give willing obedience to so dreadful an alternative. یہ امبیڈکر نے لکھا. کیا لکھا امبیڈکر نے؟ کہ یہ کافی ہے کہ جو اسکیم سوراج کی ساورکر جو ہمارے اس وقت کے ہندوؤں کو دے رہے تھے، وہ ایک امپائر بنانا چاہتے تھے، ایک سلطنت بنانا چاہتے تھے مسلمانوں کے اوپر، تاکہ ان کی انانیت کو اور ان کی ریس کو ایک فائدہ ہو سکے. مگر امبیڈکر نے کہا کبھی بھی بھارت اسٹیبل اور پیسفل فیوچر نہیں ہوگا ہندوؤں کے لیے. اس وقت امبیڈکر نے کہا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ مسلمان کبھی بھی ان لوگوں کے فرمانبردار بن کر اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. یہ امبیڈکر نے کہا تھا. بہت سی باتیں امبیڈکر نے کہی. ریڈلز آف ریلیجن پڑھو سنگھ پریوار والوں، ریڈلز آف ہندوازم پڑھو. اگر میں اس میں پڑھ کے سناؤں گا یہاں پر تو سب کو پیٹ میں درد نہیں شروع ہوگا، بلکہ جسم کے کونے سے درد شروع ہو جائے گا. بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، 14 اپریل ہے، آئین کو بچانا ہے. میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اور ہم مل کر انشاءاللہ تعالی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت جو 19 اپریل کو احتجاج ہو رہا ہے اس میں شرکت کریے. میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھی آئیے. خواتین سے اپیل کر رہا ہوں کہ نکل کر آئیے، تھوڑی دیر کے لیے آئیے. مغرب کی باجماعت نماز ہوگی. مکہ مسجد کے خطیب اور امام حضرت مولانا رضوان قریشی صاحب امامت کریں گے. مغرب کی جماعت ہم باجماعت پڑھیں گے. اس کے بعد مولانا رضوان قریشی صاحب کی خراج سے جلسے کا آغاز ہوگا. اس میں مختلف علماء اکرام، ہر مذہبی اور سماجی تنظیم کے جتنے ذمہ داران ہیں وہ آئیں گے، شرکت بھی کریں گے، اور جن کو خطاب کا موقع دیا جائے گا وہ بھی خطاب کریں گے اور اس بل کے خلاف اپنی آواز کو اٹھائیں گے. اور کل ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ تلنگانہ، آندھرا اور شہر حیدرآباد میں بقرعید تک ایک احتجاج کا پروگرام بنایا جائے گا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے. اس احتجاج میں بھی ہم کو شرکت کرنا ہے. صرف دارالسلام میں ایک جلسہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو ہر جگہ پر جہاں پر جلسہ ہوگا، احتجاج ہوگا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت، ہم اس میں شرکت کریں گے اور اس کو کامیاب کریں گے. اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کالے قانون کو، اللہ اس کو، حکومت کو اس میں ناکام کر دے، اور اللہ ہمارے ملک میں امن کو مضبوط کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے مساجد کی، ہمارے درگاہوں کی، خانقاہوں کی، وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کرے. اور جو لوگ حکومت کی تائید میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ بگڑ گیا، وہ بگڑ گیا، پیارے، اگر تم نریندر مودی کو اپنا متولی مانتے تو کھل کر بولو. یہ گھر کی بات ہے، گھر میں طے ہوگی. مگر تم اگر اغیاروں کے درمیان میں رہ کر ہماری صفوں میں آ کر انتشار پیدا کرو گے تو یاد رکھو، سرزمین دکن اور بھارت کا مسلمان تم جیسے منافقین کو کبھی معاف نہیں کرے گا. جانا تو سب کو اس دنیا سے، اور کیسے کوئی زندگی گزارے گا؟ زندگی ایسی ہونی چاہیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اگر کوئی 80 سال بھی زندہ رہا یا 90 سال اس کو اللہ زندہ رکھا، وہ جب اپنے زندگی کے آخری لمحے میں ہوگا تو وہ اپنے دل میں کہے گا کہ میری زندگی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مگر میری زندگی بڑی عظیم تھی. اور کسی کی زندگی عظیم اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر اپنے اللہ اور اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرے گا. ہماری آپ کی زندگی عظیم اسی وقت ہو سکتی ہے
जब हम इंसानों से इंसान के तौर पर उनसे मोहब्बत करें। हमारी जिंदगी अजीम उसी वक्त हो सकती है जब हमारी जिंदगी के हर मरहले में हम ईसार और कुर्बानी को सामने रखें। हमारी जिंदगी इंशाअल्लाह अजीम होगी जब हम इस जमात को भारत के कोने कोने में कामयाब और कामरान करेंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बस यही आखिर में बोलकर अपनी बात को खत्म करता हूं। अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील और अख्तर अली ईमान भी एमपी बन जाते तो क्या ये वफ़ का कानून आता? मेरे भाई, सोचो आप थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे भी मुखातिब हूं और उन लोगों से भी मुखातिब हूं जो किसी के वसवसों में आकर अपने वोट का इस्तेमाल अख्तर अली ईमान और इम्तियाज जलील के हक में नहीं कर सके। शुक्रगुजार हूं लोगों का जिन्होंने अख्तर अली ईमान को भी वोट दिया, मेरे छोटे भाई इम्तियाज जलील को भी वोट दिया। मगर मेरे भाई, ये जमहूरियत है, जहां कानून बनता वहां पर तादाद को भी देखा जाता है। और वो लोग बोलते हैं अरे आप है ना सर साहब। अरे मेरे भाई, मैं एक काफी नहीं हूं। अगर हमारे साथ हमारे 5 से 10 लोग रहते पार्लियामेंट में, क्या कोई कानून बनता? आप अंदाजा लगाइए कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ये बोल रहे कि टीटीडी में जो एम्प्लॉइज हैं वो अगर हिंदू नहीं है तो निकाल देंगे। मेरे भाई, यहां पर तो हम वही बात कह रहे हैं कि नौकर की बात नहीं कर रहे एम्प्लॉइज की। हम कह रहे हैं कि टीटीडी का मेंबर अगर हिंदू हो सकता है तो फिर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का मेंबर मुसलमान से हटकर दूसरा कैसे हो सकता है? अच्छा, टीटीडी में जो लड्डू लाकर लोग हमको देते दारुस्सलाम में, हमारे हिंदू भाई दलित भाई, वो लड्डू कौन बनाते मालूम आपको? मालूम आपको लड्डू कौन बनाते? आप लोग मालूम? लड्डू बनाने वाले हिंदू होते हैं, सही है, मगर कोई दलित लड्डू नहीं बना सकता, कोई बैकवर्ड क्लास का हिंदू लड्डू नहीं बना सकता। लड्डू एक ब्राह्मण लोग बनाते हैं और ब्राह्मणों में भी एक जात होती है, वो बनाते हैं। और आप हमारे बोर्ड में 2-2 नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाना चाहते हैं। चंद्रबाबू नायडू जो तारीफ किए, नायडू साहब, मुझे यकीन है कि आपको टीटीडी के लड्डू से ज्यादा आपको नरेंद्र मोदी के हाथ का दिया हुआ लड्डू बहुत पसंद है। ठीक है, आप लड्डू खाओ। आप 1999 में जब मैं मिले था, अकबर साहब भी थे, मरहूम सैयद सज्जाद साहब भी थे, मुमताज साहब भी थे। आप गुजरात जल रहा था तो आपने बीजेपी का साथ दिया था। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। और महाराष्ट्र में, हाँ, इनका नाम मेरे अजीत पवार का, इन्हों बच के निकल रहे, इनका भी एक एमपी है अजीत पवार। आप भी खैमियाजा भुगतेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आप ये समझे कि आप अपनी पार्टी बना लिए, अपने चचा को आपने टाई कर दिया, आप इसी तरह महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के सेकुलर जहन रखने वाले हिंदुओं को, दलितों को, आदिवासियों को, बैकवर्ड क्लास के लोगों का धोखा दे रहे हैं। मेरे भाई, सियासत में बहुत से लोग आए और चले गए, तुम भी आओगे और चले जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारा नाम नहीं होगा जो आज इस तरह का गलत कानून बना है जो आईन के खिलाफ है। तारीख तुमको कभी नहीं भुलाएगी। और बार इनके पास कोई दलील नहीं है, सिर्फ नफरत की बुनियाद पर यह कानून बनाए हैं। अपने एहतजाज को कामयाब करिए, पुरअमन रखिए। बंगाल में जो वायलेंस हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अल्लाह हमारे एहतजाज को कामयाब करे, अल्लाह हमारे एहतजाज को कबूल करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे दिलों का हाल जानने वाला है। हम सिर्फ अल्लाह की मिल्कियत को बचाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारी नीयत सिर्फ वही है और वही रहनी चाहिए। हम अपनी सियासी बका के लिए या सियासी शोहरत के लिए एहतजाज में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। हम सिर्फ रब्बे कायनात को खुश करने के लिए
اور اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اللہ ضرور ہم سب کو کامیاب کرے گا۔ اس امید پر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ میرے مجلس کے تمام اراکین، میرے مجلس کے تمام سپاہی زمین پر رہیں گے اور اپنے اپنے وارڈ اور اپنے اپنے اسمبلی حلقے جات سے، اور جہاں پر ایم ایل اے نہیں ہیں وہاں کے بھی ذمہ داران احتجاج کو کامیاب کریں گے اور اس کو پرامن رکھیں گے۔ 7 بجے جلسہ شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی 10 بجے اختتام کو پہنچے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔